کراچی والوں کے لیے ایک اور نئی مصیبت تیار، یونیورسٹی روڈ کراچی والوں کو مزید ستائے گا۔ KWSSIP حکام کے مطابق نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک روڈ آج سے 30 دسمبر تک بند رہے گا۔ 1.5 ماہ سے زائد روڈ کی بندش کی وجہ سے K4 منصوبے کے تحت پانی کی لائنیں بچھانا ہے۔ دوسرے مرحلے میں حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک سڑک کو بند کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے جی، ہر ایک نے اپنے تجاویز دی ہیں اور اپنا جو انہوں نے تجاویز کے اوپر ڈسکشن کھل کے کی اور اس کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ آج رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ترامیم پر رائے دی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ اس میں آرٹیکل 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں۔ طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپوزیشن اتحاد کا 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کو بچانے کے لیے اٹھیں۔ 8 فروری کو عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا، پہلے ایک جماعت سے مینڈیٹ چھینا اور پھر مخصوص سیٹیں چھینی۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری سب کی، بہت ساروں کی، کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز ہے۔ اصل میں جناب چیئرمین، یہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس کی اپنی ایک اسپرٹ ہے، اس کی اپنی ایک روح ہے۔ جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PTI کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان، سینیٹر علی ظفر نے تمام پارلیمانی جماعتوں سے ساتھ دینے کی درخواست کر دی، کہا کہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے، آئین کے ایک بھی ستون کو ہلائیں گے تو بڑی تباہی ہو جائے گی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، آرمی چیفز آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ سینٹ میں پیش 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل، ایئر فورس مارشل، ایڈمرل فلیٹ تینوں تاحیات یونیفارم میں رہیں گے۔ صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کے مطابق ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر، حقائق اور میرٹ پر مبنی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ پاکستان نے ریکارڈ درست کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا موقف دو ٹوک رہا، افغان سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دو طرفہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پھر سامنے آ گئے۔ کوئٹہ میں 30 ستمبر کو FC ہیڈ کوارٹر نارتھ پر خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ فتنہ الخوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی۔ محمد سہیل افغانستان کے صوبے وردک کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، پاک افغان کشیدگی پر تعاون کی پیشکش، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات کے پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے اپنے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔